جب حضرت غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ عباس کو آزمایا جائے۔ یہ آزمائش اس لیے تھی کہ عربوں کا رواج تھا کہ اپنے مرد بیٹوں کو بچپن میں ہی وہ جنگی تربیت دیتے تھے۔ اب یہ تو تھے ہی علی کے شیر بیٹے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے تربیت مکمل ہونے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو آزمانا چاہا اور امتحان لیا، لیکن وہ امتحان کیا تھا؟ اور کیا حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام کے اس امتحان میں پاس ہوئے تھے یا فیل؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی واقعے کا ذکر کریں گے کہ کیسے حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کا امتحان لیا اور کس طرح کی آزمائش میں ڈالا۔ جب غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تھے، حضرت امام علی علیہ السلام بی بی ام البنین کے پاس بیٹھے تھے اور بی بی ام البنین سے حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس علیہ السلام اب 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، مشقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، جو گن میرے پاس تھے میں نے اسے سکھا دیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس کو سب کچھ سکھلا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے؟ بی بی ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور لیا جائے، مجھے اپنی کوکھ اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے، مجھے فخر ہے کہ اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے اور مجھے اپنی وفا پر ناز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اعتماد میں پورا نہ اترے میرا بیٹا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ غازی عباس علیہ السلام جب بھی مولا امام علی علیہ السلام کے سامنے آتے، یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے آتے تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے سر اور نظریں نیچے جھکا کر فرماتے تھے، مولا حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، آپ میرے شیر ہو۔ غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میرے بابا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس علیہ السلام، تمہارا امتحان ہے، اور فرمایا، وہ جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ، ابھی سے پوری رات صبح تک اس کا پہرا دینا ہے، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، بابا سے زلفکار لی اور باغ کی طرف چل پڑے۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام باغ پر آ گئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر باغ کا پہرا دیتے رہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، ہوا تھم تھم کے چل رہی تھی، جنات نے اپنا رخ بدل دیا، چرند پرند بھی ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی، لیکن یہ سب بھی رک گئے۔ اب جنوں نے آپس میں کہا، آگے نہ جانا، عباس علیہ السلام ہے۔ پرندوں نے کہا، آگے نہ جانا، غازی عباس علیہ السلام کا پہرا سخت ہے۔ ہوا اپنے رخ کو بدل رہی تھی، غازی عباس علیہ السلام ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ شام گزری، رات کا پہرا پہل بھی گزرا، رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام بالکل چوکنے ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دور سے گھوڑے سوار آیا، رات کے وقت ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی، ایک گھوڑے سوار آیا، چہرے پر نقاب تھا اور باغ میں داخل ہونے لگا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے آواز دی، خبردار، اے اجنبی، آگے نہ بڑھنا، اس باغ کا پہرا عباس دے رہے ہیں، آگے نہ بڑھنا۔ اور وہ گھوڑے سوار اور بھی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی سنو، میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ اے اجنبی، اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، آج غازی عباس علیہ السلام کا پہرا ہے، میری تلوار ننگی ہے، بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ وار میں نہ ہوں گا۔ اب وہ جو اجنبی تھا اور بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، خیر منا،
ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن میرے بابا کا حکم ہے جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا، اس لیے آخری بار آگاہ کر رہا ہوں، واپس لوٹ جاؤ۔ اب وہ جو آنے والا تھا اس نے بڑی بے باکی کے ساتھ ایک پھلدار درخت کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ اسے ہلانے لگا، اتنا ہلایا کہ درخت کی جڑیں ہل گئی۔ حضرت عباس علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص ہے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور فرمایا، اے اجنبی آ رہا ہوں۔ غازی عباس علیہ السلام کی تلوار چلی اور پہلا وار غازی عباس علیہ السلام نے کیا، اس شخص نے بھی تلوار نکالی۔ اب تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، ایک تلوار آئی دوسری سے ٹکرائی اور دوسری تلوار آئی پہلی سے ٹکرائی، اور پھر یہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی تو اس رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے بجلی کڑک رہی ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار اوپر اور اس اجنبی کی تلوار نیچے، پھر اس اجنبی کی تلوار اوپر آئی اور حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار نیچے۔ پھر ایک لمحہ آیا کہ اجنبی کی تلوار اوپر اٹھی اور اجنبی نے دبانا شروع کیا اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے جھکاتا گیا، جاتے جاتے یہ زمین تک جا لگی، اور پھر غازی عباس علیہ السلام نے تلوار کو زور دیا اور اٹھانا شروع کیا اور تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھاتے اٹھاتے اوپر لے آئے، اور اوپر آتے آتے اجنبی کی تلوار سرک گئی۔ جب تلوار سرکی تو حضرت غازی عباس علیہ السلام کے بازوؤں پر ہلکا سا زخم لگا، اور پھر اس اجنبی نے اور پھر جو اجنبی تھا اس نے کہا، عباس بڑے بہادر ہو بھائی، مگر عباس ابھی ہم سے چھوٹے ہو۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام حیران ہو گئے اور یہ جملہ کہنا تھا اس اجنبی کا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے کو ایر لگائی اور واپس چلا گیا۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام پریشان، شرمندہ اور بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑی اور پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ اے بی بی ام البنین، میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا عباس اس باغ میں بیٹھا رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے تو وجہ کیا ہوگی، بھاگی بھاگی باغ میں آئی اور فرمایا، بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو پہ زخم دے گیا، لیکن بازو پہ زخم نہیں، وہ میرا دل زخمی کر گیا ہے۔ کاش وہ میرے بازو پہ زخم نہ کرتا، میری گردن اتار دیتا، مجھے فخر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں، لیکن اس نے میرے بازو پہ جو زخم دیا ہے نا، اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ عباس تمہارے بابا کے جو معاملات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ ماں، اے ام البنین اماں جان، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ بی بی ام البنین نے پوچھا، بیٹا ہوا کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بس آنے والا آیا تھا، میں نے روکنا چاہا، وہ نہیں رکا، مقابلہ کیا، بچ کے نکل گیا، بس زخم بازو پہ نہیں دل پہ ہے، اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے آتے ہی صدا دی، عباس میرے شیر بیٹے۔ اب جب حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے شیر بیٹے کیا ہوا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، بابا مجھے معاف کر دے، بابا میں ناکام ہو گیا، بابا میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس کھڑے ہو جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا، عباس آپ فیل نہیں ہوئے، کامیاب ہو گئے ہیں۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ کیسے؟
वो आया, आके ऐसी बहादुरी से मुझसे लड़ा और मुझे जख्म देकर निकल गया और मैं हार गया, मैं नाकाम हो गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास सुन, आप हारे नहीं अब्बास। अली ने हारिस को पछाड़ा, अली ने खैबर को गिराया, अली ने मरहब के 2 टुकड़े किए, अली ने अम्र बिन अब्दोवद को कत्ल किया, लेकिन अली के बाजू कभी लर्जिश में नहीं आए। अब्बास अलैहिस्सलाम, आपके वार में इतना दम था कि अली के बाजू में कपकपी तारी हो गई। आपने वो काम 13 साल की उम्र में किया है जो अली अलैहिस्सलाम 50 सालों की उम्र तक करते आ रहे हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा वो आप थे? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अब्बास, वो मैं था, आपका इम्तिहान लेने आया था। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा मुझे माफ कर देना, रात के अंधेरे में मैंने आपको पहचाना नहीं, वरना मेरी ये मजाल कि मैं आप पर तलवार उठाऊं। हजरत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बेटा, इसीलिए तो रात के तीसरे पहर आया था तुम्हारा इम्तिहान लेने। आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को गले से लगाया।